بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. كذلك الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى مل کے صلوات پڑھ دیں صلی علی محمد وعلى محمد وعلى استغفر اللہ ربی واتوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت وخالق من غیر منصبت خلق الخلائق بقدرته واستبدل الارباب بعزته وسعد العظماء بجود نحمده ونصلي على رسوله الكريم أيها المكي المدني الأمي الاتهامي صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض مدينة ابو القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات محمد وعجل فرج. عزیزان محترم، دعا ہے رب کریم آپ تمام مومنین کا اس مجلس عظام آنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. بصدقے ذکر محمد و آل محمد اس مجلس عزا کے صدقے میں جتنا کچھ ذکر توحید پہلے بیان کیا گیا، قرآن کی تلاوت کی گئی، جتنا بھی اہتمام کیا گیا، رب کریم اس سب کا اجر و ثواب سیدہ نزہت باقر کے نامہ اعمال میں درج فرمائے اور انہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کنیزی میں شمار فرمائے، جوار ائمہ اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے. جتنے مرحوم مومنین و مومنات اس گھرانے کے ہیں اور عموماً تمام مرحوم مومنین و مومنات، رب کریم ان سب کو اور ہمیں آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. ہمارے بزرگوں کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. جتنے بھی بیمار مومنین و مومنات ہیں رب کریم بصدقہ کے محمد و آل محمد انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. خصوصاً ذوالفقار حسین صاحب اسرار زیدی صاحب ہیں، ان کے آپریشن ہوئے. ان کے علاوہ جتنے بھی مومنین ایسے ہیں کہ جو بیمار ہیں، خصوصاً قبلہ نقوی صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. تمام مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے. تمام مومنین کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کا تحفظ فرمائے. خصوصاً پاکستان، بحرین، یمن، سعودیہ، شام میں موجود مومنین انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں، رب کریم ان کے جان و مال کا تحفظ فرمائے. دشمنان آل محمد اگر قابل ہدایت ہیں رب کریم انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر قابل ہدایت نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما. تمام مومنین کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. ذکر محمد و آل محمد کو کرنے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. سیرت محمد و آل محمد کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جلد فرما. ہمیں آپ کی سپاہ میں شامل فرما. ہمیں آپ کے منتظرین میں شمار فرما. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرما. ایک بلند تر صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. عزیزان محترم، اِصال ثواب کی مجلس ہے اور آپ تمام مومنین جانتے ہیں کہ اِصال ثواب کے موضوعات بڑے مخصوص ہوا کرتے ہیں. خدا تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے کہ بہرحال کوئی انسان چاہے ایک لمحے کے لیے اس دنیا میں آئے اور چاہے تو سینکڑوں سال جیے، مگر بہرحال انسان کی زندگی کا نتیجہ موت کے اوپر منتہا. یا یوں کہہ لیجئے زندگی اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس نے تھوڑا سا کیا اس کی سزا بھی موت ہے، جس نے بہت سا کیا اس کی سزا بھی موت ہے. لہٰذا موت اور زندگی کا ربط ہی ایسا ہے. کوئی انسان دنیا میں آئے
میں اکثر کہا کرتا ہوں کسی عالم کے گھر بچہ پیدا ہو، کوئی انسان دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل کو یہ کچھ بھی علم حاصل کر پائے گا۔ اسی طرح کسی عظیم ہستی کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں کوئی دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھی کل کو عظمت پر فائز ہوگا۔ ہم نے انبیاء کی اولادوں کو بہکے ہوئے بھی دیکھا، اور ہم نے یزید کے بیٹے کو راہ راست پر بھی دیکھا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیں تاریخ کیسے کیسے ثبوت ہمارے سامنے پیش کرتی ہے انسان کے حوالے سے، کہ عصمت کے سائے میں پلنے والے بھی بہک جاتے ہیں، خود نبیوں کی اولادیں۔ اور کیا ہے کہ یزید جیسے فاسق و ملعون کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کے گود میں پلنے والا بچہ، مگر جب حق کی بات آتی ہے تو وہ حق کا ساتھ دیتا۔ لہٰذا کچھ نہیں کہا جا سکتا کسی پیدا ہونے والے بچے کے لیے، کسی امیر کے گھر میں پیدا ہو، دعوے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کل کو یہ بھی امارت پر فائز ہوگا۔ ہو سکتا ہے فاقوں کے تحت دنیا چھوڑ دے، کچھ حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں ایک بات حتمی ہے نا، کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، فقط ایک بات حتمی ہے، اسے زندگی عطا ہوئی ہے نا، اسے موت ضرور ملے گی۔ لہٰذا پیدا ہونے کے بعد، اس دنیا میں آنے کے بعد، اگر کوئی سب سے بڑی حقیقت ہے انسان کی زندگی میں تو وہ موت ہے۔ عزت ملے نہ ملے، دولت ملے نہ ملے، کوئی شرف ملے نہ ملے، عہدہ ملے نہ ملے، مگر ایک بات حتمی ہے کہ موت ضرور نصیب ہو جائے گی۔ ہاں البتہ یہ بات انسان کی زندگی کے اوپر موقوف ہے کہ وہ اس موت کو بطور انعام وصول کرتا ہے یا بطور سزا وصول کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے ماشاءاللہ بالیدہ فکر افراد موجود ہیں کہ کوئی نئے مطالب بھی اور کہاں سے سنائے جا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ہزاروں مجالس سنی ہوئی ہیں، چند نفیس روایتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس چھوٹی سی نشست کے لیے۔ معصوم فرماتے ہیں یاد رکھو کہ افراد دو ہی قسم کے ہوا کرتے ہیں، ایک وہ کہ جن کے مرنے سے انہیں راحت ملتی ہے، اور ایک وہ جن کے مرنے سے دوسروں کو راحت ملتی ہے۔ معصوم نے فرمایا کوشش کرو ایسی زندگی جی کر جاؤ کہ تمہارے مرنے سے تمہیں راحت ملے، نہ یہ کہ تمہارے مرنے سے تمہارے ارد گرد موجود لوگوں کو راحت ملے، یہ نہ ہو کمیونٹی کو خوشی ہو کہ اچھا ہے گزر گئے۔ ہاں ایسی زندگی ہونا چاہیے کہ انسان اتنی بہترین زندگی گزارے تعلیمات آل محمد کی روشنی میں کہ مر کے اسے لطف آئے، مر کے اسے زندگی مل جائے، مر کے وہ ہمیشہ کے لیے دلوں میں بھی راسخ ہو جائے، امر ہو جائے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں ایسی زندگی جینی چاہیے، وہ نہیں کہ دنیا بیزار آ جائے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے گزرنے کے بعد لوگ انہیں اچھے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں۔ اچھے الفاظ میں یاد رکھے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اس سے راضی ہیں۔ تو خدا کہتا ہے میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، حقوق العباد کو معاف نہیں کروں گا۔ جس سے انسان راضی ہو گئے خدا بھی اس سے راضی ہو ہی جائے۔ انسان ایسی زندگی جیے نہ کسی پہ ظلم ہو، نہ کسی پہ جبر ہو، اس عالم میں دنیا سے جائے کہ دنیا بھی اس سے راضی ہے، خدا بھی اس سے راضی ہے۔ بلند تر صلوات پڑھیے گا محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اسی لیے عرض کیا کہ حتمی ترین چیز ہے موت۔ ہاں یہ ہم لوگ ہیں جو بعد میں آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ بہانہ بن گیا۔ خدا کی قسم اکثر اموات سن کے ایسا لگتا ہے شاید خدا کو بہانہ بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ خدا کو تو کسی جواز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بعد میں ہم میڈیکل سائنس کے تحت جواز ڈھونڈتے ہیں کہ آخر انسان کس وجہ سے چلا گیا، مگر ایک خدا نے صرف اتنا کہا ہے کہ ایک وقت معین ہے ہر انسان کے لیے، جب وہ آ گیا تو پھر جواز آپ کے اور میرے لیے ہوں گے۔ مشیت الہی کو کسی قسم کے جواز کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک بڑی لطیف روایت ہمیں ملتی ہے انبیاء کے واقعات میں، قصص الانبیاء کی کتابوں میں۔ جناب سلیمان پیغمبر کے دور میں ایک شخص جناب سلیمان کے پاس آیا، مومن تھا، کہنے لگا سرکار آپ مجھے اپنی طاقت کو بروئے کار لا کے، آپ جانتے ہیں جناب سلیمان کو اللہ نے اتنا عظیم اقتدار عطا کیا تھا کہ چرند پرند، انسان، جنات اور ہوائیں بھی آپ کے لیے مسخر کر دی گئی تھی، ظاہراً بھی تمام معصومین کے لیے مسخر ہیں، مگر یہ ہے کہ ظاہراً بھی کر دی گئی تھی۔ لہٰذا کیا ہے کہ مومن آ کے کہنے لگا سرکار آپ مجھے دور ہندوستان بھجوا دیجیے، یعنی مجھے دور یہاں سے بھجوا دیجیے، میں اس خطے میں نہیں رہنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ؟ جناب سلیمان نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا؟ اس نے کہا جناب مجھے ملک الموت نظر آیا، اور ملک الموت مجھے انتہائی غصے اور غضب سے دیکھ رہا تھا، لہٰذا میں گھبرا گیا ہوں، مجھے خوف آ رہا ہے، ڈر ہے، لہٰذا آپ مجھے یہاں سے دور ہندوستان بھجوا دیجیے۔ اب یہ بھی کتنی سہولت ہے معصوم کے ساتھ رہنے کی۔
نہ ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ ویزے کی ضرورت ہے، بس مجھے دور بھجوا دیجئے، اور بھجوایا جا رہا۔ جناب سلیمان نے کہا ٹھیک ہے، بھجوا دیا۔ کچھ ایک دو دن گزرے، ملک الموت سے ملاقات ہوئی، کہا ہاں بھائی آج کل تم مومنین کو ڈرا رہے ہو۔ اس طرح وہ مومن بتا رہا تھا کہ تم نے اسے غضب کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ کہنے لگا نہیں سرکار، میں نے اسے غضب کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ ملک الموت کہنے لگا سرکار مجھے خدا سے حکم ملا تھا کہ کچھ دیر بعد اس کی روح کو ہندوستان سے قبض کرنا تھا، تو میں تو اسے تعجب کے عالم میں دیکھ رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد تو میں نے اسے ہندوستان سے اس کی روح کو وصول کرنا ہے، یہ یہاں پر کیا کر رہا۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ خدا نے کس طرح سے ایک انسان نے جب موت آنی ہے وقت معین جہاں لکھا ہے، ہاں اب اسباب کیسے بنتے ہیں، انسان وہاں کیسے پہنچتا ہے، یہ بات کی بات ہے، مگر جب وقت آ گیا تو پھر مشیت الہی ماحول بنا ہی لیتی ہے۔ بس یہ ہے کہ دعا انسان کی ہونی چاہیے، کچھ پتہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہاں صرف بڑھاپے میں ہی ہم نے دنیا میں سے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا، نہیں، یہاں پر کوئی عمر کی حد بندی نہیں ہے، بس ایسی زندگی ہونی چاہیے جب جہاں جس لمحے آئے دعا ایک ہونی چاہیے، یا اللہ حق کی موت آئے۔ علی محمد وعجل فرج۔ کیونکہ موت کے بارے میں ایک انتہائی لطیف کمال یہ بھی ہے کہ موت فرد کو تو آتی ہے، کبھی اس کے کردار کو نہیں آتی۔ توجہ چاہوں گا جی، فرد کو موت ضرور آئے گی مگر کردار کو موت نہیں آئے گی۔ یہ جو بعد میں آپ اور ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ اس کا کردار ہوا کرتا، کردار موجود ہوتا ہے تو ڈسکس ہوتا، فرد کے جانے کے باوجود بھی۔ اور خدا کا یہ کمال ہے، خدا اچھے کردار بھی بچا رکھتا ہے، برے کردار بھی بچا رکھتا ہے۔ کردار یہ نہیں ہے کہ صرف اچھے کردار کو بچائے گا، مشیت الہی دیکھیے کہ خدا تعالی نے فرعون کے کردار کو بھی ختم تو نہیں ہونے دیا۔ آج بھی جب جب دین کا تذکرہ ہوگا، دین میں فرعون کا ذکر لازمی آئے گا، اگر موسیٰ کا آئے گا تو فرعون کا بھی آئے گا، ابراہیم کا تذکرہ ہوگا تو نمرود کا بھی ہوگا۔ یعنی اچھے کردار تو بچا رکھے ہیں، ساتھ میں بد کردار بھی بچا رکھے ہیں، تاکہ وہ کردار بھی ہمیشہ کے لیے موجود ہوں کہ جن سے نصیحت لی جائے، تو وہ کردار بھی موجود ہوں جن سے عبرت لی جائے۔ یا یوں سمجھ لیجئے وہ کردار بھی ہونے چاہیے جن پر ذہن انسانی تولا کرتا رہے، تو وہ کردار بھی ہوں کہ جن پہ انسان اپنے کردار سے تبرہ کرتا رہے۔ یعنی خدا دونوں قسم کے کردار بچا لیتا ہے، مگر یہاں پر ایک کمال یہ بھی ہے کہ دیکھیے اچھے کردار کا حامل انسان مرتا ہے نا تو اچھائی کو نقصان نہیں پہنچتا، مگر جب بد مرتا ہے تو بدی کو ضرور نقصان پہنچتا۔ شریف انسان مرے گا مگر شرافت اس کے ساتھ نہیں مرے گی۔ توجہ ہے جیزان محترم، عالم کے مرنے سے علم نہیں مر جائے گا، مگر خبیث کے مرنے سے خباثت کو نقصان پہنچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے 1400 سال سے امام حسین نے جان دی، حسینیت کو نقصان نہیں پہنچا، حسینیت بلند ہو گئی، یزید کے مرنے سے یزیدیت کی کمر ٹوٹ گئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یعنی شریف کے مرنے سے شرافت میں اضافہ ممکن ہے، کمی نہیں آئے گی۔ ہاں کریم کے مرنے سے کرامت کو نقصان نہیں پہنچے گا، اضافہ ہوگا، اضافہ تو ممکن ہے اچھے خصائل میں، مگر کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ وہ چراغ ہے کہ جس کی روشنی باقی رہے گی، چراغ بدلتے چلے جائیں گے، روشنی برقرار رہے گی۔ یہی وجہ ہے خدا نے بھی کہہ دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دیکھو جو بھی میری راہ میں مرتا ہے، اب آپ نے اسے مردہ بھی نہیں کہنا، یعنی اسے یہ نہیں ہے کہ اس کے مرنے سے آپ اسے مردہ کہہ دیں، گو کہ یہ آیت اپنے مخصوص معنی میں مخصوص ہستیوں کے لیے، مگر عموماً ہر اس انسان کے لیے ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا شہیدہ، کہ امام زمانہ کی معرفت پہ مرا شہید مرا، اگر حب آل محمد پہ مرا شہید مرا، اگر راہ آل محمد میں مرا شہید مرا، اور اگر ان کو بغیر معرفت کے مر گیا تو پھر جہالت کی موت مرا۔ کیا ہے کہ جو بھی مرے گا حق پہ مرے گا تو شہید مرے گا، اور پھر اسے مردہ نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا تعالی نے اس کے لیے یہ انعام رکھا ہے، اس کے لیے یہ عظمت رکھی ہے کہ چونکہ اس کا کردار حق پہ تھا، اب وہ مردہ نہیں کہلائے گا۔
بلکہ زندگی کے آثار اتنے قوی ہیں کہ خدا کہتا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے رزق بھی پاتے ہیں. خدا کی قسم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرن. اندازہ کیجئے کہ رب کی طرف سے رزق بھی پاتے ہیں. کیا ہیں وہ ہستیاں؟ خدا کی قسم ہم نے دیکھا کہ جب جسموں میں پابند تھیں کیا تب وہ رزق روک لیتے تھے؟ توجہ چاہوں گا. جب تک جسموں کی حد بندی تھی تب بھی وہ رزق اپنی حد تک روکتے نہیں تھے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اگر جسم کی احتیاج تھی تب بھی رزق آگے بانٹ دیتے تھے. اب رزق پا رہے ہیں اور جسموں کی احتیاج بھی نہیں ہے. خدا جانے اب رزق کس شان سے بنٹ رہا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. توجہ ہے عزیزان محترم. اندازہ کیجئے کہ جب جسموں کی حد بندی تھی کہ ایک جگہ پر ہیں اور رزق بانٹ رہے ہیں، مگر اب کیا ہے کہ اب جسموں کی حد بندی بھی نہیں ہے اور خدا سے رزق بھی پا رہے ہیں. جنہوں نے ساری ظاہری زندگی میں رزق تقسیم کیا ہے اب اگر خدا سے پا رہے ہیں تو کیسے ممکن ہے روک نہ لیں. اور آپ دیکھ لیجئے 1400 سال گزر گئے اور کوئی رزق انسان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر دیکھیے اس سلسلہ ذکر اہل بیت کے تحت آج بھی 1400 سال بعد بھی رزق فہم بانٹ رہے ہیں، رزق دین بانٹ رہے ہیں، رزق کردار بانٹ رہے ہیں. خدا کی قسم رزق دین بانٹ رہے ہیں. وہ ہستیاں خدا نے کیسے ان کے کردار کو سلامت رکھا ہے کہ 1400 سال پہلے دنیا نے سمجھا فنا ہو گئے، ایسی عظیم بقا ہے کہ آج بھی بعد موت بھی فہم دین بانٹ رہے ہیں. عزیزان محترم ایک اور دیکھیے لطیف بات. اللہ رب العزت نے مومن کے لیے جو سہولت رکھی ہے کہ ایک کلیہ ہے. یہ اگر تمام انسان ان روایات کو، احادیث کو جو موت سے متعلق اور انسان کی شہادت سے متعلق وابستہ اس قسم کی روایات ہیں، اگر انسان ان کو کمپیریٹیو سٹڈی کرے ان تمام روایات کی تو ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اگر انسان جیے گا خدا کی مرضی سے تو پھر حتمی ہے کہ موت آئے گی اپنی مرضی سے، اور اگر جیے گا اپنی مرضی سے تو یہ حتمی ہے کہ موت آئے گی خدا کی مرضی سے. یعنی اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے. کلی طور پہ انسان اگر خدا کی مرضی سے جیے گا پھر حتمی ہے کہ پھر وقت آخر موت اپنے ہاتھ میں ہوگی، موت اپنی مرضی سے آئے گی. مگر اگر جیے اپنے سٹائل میں اپنی مرضی سے تو پھر موت آئے گی خدا کی مرضی سے. یہ حتمی ہے. اور اس میں دیکھیے جناب سلیمان پیغمبر معصومین میں ہیں، سلسلہ انبیاء کی کڑی ہیں، معاذ اللہ سما معاذ اللہ انہیں دنیا دار نہیں کہا جا سکتا، مگر خدا سے مانگ کے ساری دنیا کی حکومت لی، خود ڈیمانڈ کی اللہ تعالیٰ سے، اپنے سٹائل میں جیے. گو کہ یہ نہیں ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی شرعی حدود سے باہر نکلے، مگر اپنی مرضی سے خدا سے اقتدار مانگا. یا اللہ مجھے ہواؤں پہ بھی اقتدار کا کہ آپ کو ظاہری اقتدار ہے، جنات پہ مانگا، ہر شے پہ مانگا، خدا دیتا چلا گیا. پوری دنیا کے اوپر 4 افراد نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان میں سے ایک پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، اپنی مرضی سے جیے. روایات ائمہ اہل بیت کہتی ہیں تمام انبیاء میں جو نبی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ ہے جناب سلیمان. تمام انبیاء میں، کیونکہ تمام انبیاء تکالیفیں کاٹ رہے تھے، یہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہے تھے، اپنی مرضی سے جیے. وقت موت آیا، اب پوری زندگی اپنی مرضی سے اپنے سٹائل میں بسر کی ہے، مگر یقیناً حدود الہیہ کے اندر بسر کی ہے، معصوم نبی ہے. اب کیا ہے کہ جب موت آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کھڑے ہوئے ہیں اور کام کروا رہے ہیں جنات سے، انسان اور جنات کاموں پہ لگے ہوئے ہیں. ملک الموت آ گیا، سرکار وقت ختم ہو گیا، آپ کو جتنا خدا نے معین مہلت تھی وقت معین آپ کا آ چکا ہے، چلیے. کہا اچھا بس مجھے اتنا سا وقت کرو دو کہ میں یہ جو کام جاری ہے اس کو نپٹا لوں مکمل کو. کہا نہیں سرکار آج اتنی اجازت نہیں. کہا اچھا ایسا کرو اتنی اجازت دو میں ذرا گھر چلا جاؤں، یہ ہے کہ بستر پہ جا کر وہاں موت آ جائے. کہا نہیں سرکار آج اس کی بھی اجازت نہیں. کہنے لگے دیکھو میں دھوپ میں کھڑا ہوں، صرف اتنی تو اجازت ہونی چاہیے کہ یہ سامنے شجر سایہ دار ہے، میں اس کے سائے میں چلا جاؤں. کہا نہیں سرکار آج اس کی بھی اجازت نہیں. کہا اتنی اجازت ہے کہ بیٹھ جاؤں. کہا خدا کی طرف سے آج اتنی بھی اجازت نہیں. اپنی زندگی
اپنی مرضی سے بسر ہوئی ہے، اب موت خدا کہتا ہے کہ خدا کی مرضی سے آئے گی۔ دوسری طرف جناب ابراہیم، نمرود ستاتا رہا، ساری زندگی خدا کی مرضی سے جیتے رہے، ملک الموت آیا، سرکار چلیے وقت ہو گیا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست، مسکرا کے کہنے لگے کیسے ممکن ہے؟ کیا کوئی دوست کسی دوست کی موت کو برداشت کرتا ہے؟ ملک الموت سے سوال کرنے لگے، کیا کبھی کسی دوست نے کسی دوست کی موت گوارا کی ہے؟ ملک الموت نے کہا نہیں سرکار، یہ تو نہیں ہوتا۔ کہا تیرا کیا خیال ہے؟ خدا ہے میرا دوست، وہ کیا میری موت کو قبول کر سکتا؟ چونکہ جیے تھے اللہ کی مرضی سے، ملک الموت اپنی مرضی نہ کر سکا، بارگاہ خداوندی میں چلا گیا۔ یا اللہ، ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ دوست کی موت کو برداشت نہیں کر سکتا اور وہ تیرے دوست ہیں۔ خدا کا جواب سنیے کتنا لطیف تھا۔ خدا نے کہا جا کے ابراہیم سے کہنا، کیا کوئی دوست کی ملاقات کا انکار بھی کر سکتا؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوست بلائے اور دوست ملاقات کو نہ آئے؟ اب وہ یہ جواب لے کر آیا تو ابراہیم نے اپنی جان دی۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی مرضی سے نہیں، خدا کی مرضی سے جیتے رہے، لہٰذا موت تب تک نہیں آئی، ملک الموت اس وقت تک حاوی نہیں ہو سکا جب تک کہ اپنی مرضی شامل نہ ہوگی۔ جناب موسیٰ کے پاس آتا۔ اب اگر اسے عالم اسلام کی روایتوں میں دیکھا جائے کہ جناب موسیٰ سے آ کر بیچارے کا کیا حشر ہوا، تو وہ ایک انتہائی لطیف قسم کی روایات بن جاتی، مگر اگر مکتب آل محمد میں دیکھا جائے بڑی نتیجہ خیز ہے۔ آ کے کہنے لگا سرکار چلیے وقت معین آ گیا۔ جناب موسیٰ کہنے لگے اچھا تو کہاں سے مطلب کہ تم میری روح کو کھینچو گے؟ کہا سرکار قدموں سے۔ کہا ان قدموں سے جن سے چل کے میں طور پہ خدا کی بارگاہ میں جاتا ہوں؟ کلیم اللہ تھے، خدا سے کلام کرتے تھے۔ کہا ان قدموں سے کہ جن سے چل کے میں طور پہ خدا کی بارگاہ میں جاتا ہوں؟ کہا اچھا سرکار ایسا ہے کہ ہاتھوں سے نکال لیتا ہوں؟ فرمانے لگے اچھا ان ہاتھوں سے جنہیں میں اٹھا کے خدا سے دعائیں مانگتا ہوں؟ ملک الموت پریشانی میں پڑ گیا، اب کیا کریں؟ کہا اچھا سرکار زبان سے نکال لیتا ہوں۔ کہا میں کلیم اللہ ہوں، اس زبان سے خدا سے کلام کرتا ہوں، کیا اس زبان سے نکالو گے؟ ملک الموت واپس چلا گیا۔ یا اللہ، جناب موسیٰ کے آنے کا کوئی موڈ نہیں، وہ تو نہیں آنا چاہے، مرضی نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کیونکہ بہرحال جیے ہیں وہ کس کی مرضی سے؟ خدا کی مرضی سے، لہٰذا اب موت نہیں آ سکتی جب تک موسیٰ کی مرضی شامل نہ ہو جائے۔ خدا نے باقاعدہ ماحول بنوایا، کیا ہے کہ موسیٰ جا رہے ہیں، رستے میں ایک شخص قبر کھود رہا تھا۔ اب بالکل وہ لوگوں کی، تمام معصومین کی عادت رہی ہے، ہمیشہ وہ خدمت خلق میں مصروف رہتے، دیکھا قبر کھود رہا ہے، ساتھ مصروف ہو گئے۔ جب قبر بنا لی تو کہنے لگے بھائی مردے کا سائز کیا ہے، مردے کے سائز کا پتہ لگے تاکہ قبر کا اندازہ ہو سکے۔ کہا سرکار یہی کوئی آپ جتنا ہی ہے، ڈیل ڈول میں آپ جتنا ہی ہے۔ کہا اچھا میں قبر میں لیٹ کر دیکھتا ہوں کہ مردے کے لیے کمفرٹیبل ہے کہ نہیں۔ جب لیٹے خدا نے فوراً حکم دیا کہ جبرائیل ایک طرف جنت کی کھڑکی کھولی جائے اور انہیں وہ نظارہ دکھایا جائے جو میں نے موسیٰ کے لیے جنت میں بنا رکھا۔ جب اس ماحول کو ملاحظہ کیا، دنیا کی بے ثباتی کو دیکھا، تو ایک مرتبہ خدا سے کہا یا اللہ اب مزید جینے کی آرزو نہیں، اب تو مجھے اٹھا لے۔ اس وقت حکم ہوا ملک الموت اب روح کو قبض کرو میرے عبد کی، کہ جب اس کی اپنی مرضی شامل ہو گئی ہے۔ عزیزان محترم، محمد و آل محمد کو ماننے کا یہ کمال اور افتخار دیکھیے کہ معصوم آپ کے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وعجل فرج، معصوم سے سوال ہوا، کسی نے آ کے کہا مولا یہ ہم آپ کے ان مومنین سے، ان ماننے والوں سے اظہار بیزاری کریں، ان سے ہم دور ہوں کہ جو بد کردار ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ جو مومن ہونے کے باوجود برے اعمال انجام دیتے ہیں، کیا ہم ان سے بیزاری اختیار کریں؟ آپ نے فرمایا سنو اور یاد رکھو، خدا کے نزدیک یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ تم ان مومنین سے دور رہو اور اظہار بیزاری کرو کہ جو بد کردار ہیں اپنے اعمال میں۔ ہاں تم انہیں بدکار ان کے عمل میں تو تسلیم کرو، ان کو فاسق و فاجر العمل تو کہو، کیونکہ سوال میں یہ چیز شامل تھی کہ ہم انہیں فاسق و فاجر کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے کہا تم انہیں فاسق و فاجر بالعمل تو کہو، مگر ساتھ میں طیب روح والبدن بھی کہو، ہمیں ماننے کی وجہ سے۔ کیوں؟ معصوم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد رکھنا
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ماننے کی وجہ سے اللہ نے مومن کے لیے یہ سہولت رکھی ہے کہ مومن کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہو جائے گا، جب تک اس کے تمام گناہوں کو دھو نہیں دیا جائے گا تب تک اسے موت نہیں آئے گی۔ کہا مولا اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ ہم نے بڑے بڑے گناہگار دیکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ اس جہان ظاہر میں اس مومن کو مختلف تکالیف کے اندر ملوث کرے گا، یعنی یا اس پہ مالی پریشانی آئے گی، اس پہ اولاد کی پریشانی آئے گی، گھر بار کی پریشانی آئے گی، اس پہ خدا مختلف پریشانیوں کو مسلط کرے گا، اور ان پریشانیوں کے عوض خدا تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھوتا چلا جائے گا۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ یہ جو پریشانیاں جنہیں دیکھ کے ہم خود بے صبری کا مظاہرہ کر کے خدا کے اوپر ہی ڈال دیتے ہیں، مشیت الہی سے شکوہ کرتے ہیں، خود وہ اپنے ہی گناہوں کا عوض ہے۔ خدا نے کہا کہ معصوم فرماتے ہیں خدا پھر اس پر مختلف قسم کی مومن پہ پریشانیاں ڈال کر، اور جس میں سے دو کو اہم مولا نے خود بتایا، تین کو، ایک صحت کو، ایک اولاد کی پریشانی، ایک مال کی پریشانی، یہ پریشانیاں خدا اس پہ ڈال کے اس کے گناہ کو دھو دے گا۔ مگر عنایت دیکھیے، اور یہ کرم ہوگا خدا کا، یہ تکلیفیں اس پر آنا اس پہ کرم ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر خدا اس طرح گناہوں کو نہ دھوئے اور وہ محشر میں ان گناہوں سمیت آئے تو پھر خدا ہے عادل، اور اس یوم عدل اسے پھر عدل کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ہمیں ماننے کی وجہ سے عنایت یہ ہے کہ خدا یہی تکالیف کے عوض گناہوں کو دھوتا چلا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل جل فرج۔ مگر عظیم کمال دیکھیے، یہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ہمیں یہ تکالیف شب و روز میں ہمارے سامنے آتی ہیں، مگر خدا کی قسم آل محمد کو ماننے کا افتخار دیکھیے، عنایت دیکھیے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اس حد تک خدا اس پہ کریم ہے کہ کس طرح سے خدا گناہوں کو دھوئے گا، کہ اگر کوئی مومن رات کو سو رہا ہو اور عالم خواب میں وہ کوئی پریشان کن خواب دیکھتا ہے عالم نیند میں، اور اس خواب سے ڈر کے اٹھ بیٹھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس پریشان ناک خواب کو بھی اس کے گناہوں کا عوض قرار دے گا۔ اندازہ کیجئے اس سے بڑھ کر اور رحمت خداوندی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ گناہ جو پریکٹیکل میں کیے گئے، وہ گناہ جو جیتے جاگتے اپنی مرضی سے کیے گئے، خدا تعالیٰ انہیں بھی دھو دے گا آل محمد کے صدقے، انہیں ماننے کے عوض رات کو دیکھے گئے ڈرونے خواب کے عوض میں۔ اندازہ کیجئے کتنی عنایت خداوندی ہے مومن کے اوپر۔ لہٰذا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پریشانیاں ہیں یہ خدا تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مومن کو پریشان رکھنے کا، اس کی حالت کو متغیر کرنے کا۔ ہاں دو قسم کی ہیں پریشانی، صرف یہ نہیں ہے کہ گناہوں کے عوض میں آئے، خدا نے معصومین کے بھی امتحان لیے ہیں، پھر وہ ہے کہ اس حد تک راسخ الایمان ہو کہ خدا چاہے کہ اب اس کے درجات بڑھیں، مگر عادل ہے درجات کیسے بڑھیں، پھر پریشانی دے گا تاکہ یہ اس پریشانی کے اندر کمال اطاعت دکھائے اور اس کے عوض میں اس کے درجات کو بڑھاتا چلا جائے۔ اندازہ کیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ توجہ ہے عزیزان محترم، صرف یہ نہیں ہے گناہوں کا عوض، ہاں ہو سکتا ہے خدا کو مومن سے اتنا پیار آئے کہ یہ میرا بندہ مومن، میں اس کے درجات کو اپنے ہاں بڑھاؤں، لہٰذا خدا کوئی پریشانی دے دے فقط آزمائش کے لیے، فقط ٹیسٹ کرنے کے لیے، کہ اس کے اندر، اس آزمائش کے اندر یہ اپنی عظمت کا اظہار کرے، یہ بتائے کہ صرف اچھے حال میں ہی نہیں خدا کو مانتا، ہر حال میں خدا کو مانتا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، ہم آل محمد کو مانتے ہیں فقط غمی میں نہیں، ہمیں اپنی خوشیوں میں بھی آل محمد کو ماننا، کیونکہ یاد رکھیے گا خدا دو موقعوں کے اوپر مومن کو اصلاً آزماتا، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہر لمحے آزمانے کی، ہر لمحے مصروف رکھنے کی۔ دو موقع ایسے خاص ہیں کہ جن کے اوپر مومن کے ایمان کا کڑا امتحان ہوتا ہے، اور اگر ان دو موقعوں کے اوپر اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو خدا کی قسم پھر اپنے سے زیادہ کامیاب کوئی نہیں ہے، سرخرو نہیں ہے۔ دو موقع، ایک انتہائی خوشی، ایک انتہائی غم، کیونکہ نفسیات انسانی کا مسئلہ یہ ہے، یہ دو لمحات انسان پہ ایسے آتے ہیں کہ جب ہو سکتا ہے وہ اپنی اوقات کے دائرے سے باہر چلا جائے، لہٰذا یہ ہمارے سامنے کے مظاہرے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ
بعض گھرانوں میں ہر وقت شریعت کی پابندی کی جاتی ہے، پردے کا خیال کیا جاتا ہے، تمام ماحول کا اہتمام کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو حد الامکان شریعت کے دائرے میں رکھنے کی کوشش ہوتی ہے، مگر انتہائی خوشی کے لمحات کے اندر پھر اس طرح سے وہ عظمت برقرار نہیں رہ پاتی۔ اور دیکھیے بدقسمتی یہ ہے، میں نے عرض کیا نا، بعض اقوال ایسے ہوتے ہیں جو معصومین کے نہیں ہیں، مگر معصومین کے تمام اقوال ایک طرف، یہ چند ہمارے بنائے ہوئے اقوال ایک طرف، جیسا دیس ویسا بھیس، ان میں سے ہی ایک ہے۔ تو کیا ہے کہ وہ جو کہ بھئی روز روز یہ موقع کب آتا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ زندگی میں ایک بار تو موقع ملا۔ اب دیکھیے اگر زندگی میں ایک بار موقع ملا تو یہ بات مد نظر ہونی چاہیے کہ یہ دوسری مرتبہ نہیں ملے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اس ایک لمحے میں اطاعت خدا سے باہر جایا جائے یا اس ایک لمحے میں مزید اطاعت خدا کی جائے؟ انسان چلیں وہ غلطی کر لے جسے کور کرنے کا موقع مل سکتا ہو، یہ اچھی بات ہے کہ غلطی اس لمحے میں کرنی ہے کہ جس کا مداوع ہی ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہے کہ واقعی شادی ایک مرتبہ ہونی ہے اور ارادہ نہیں ہے دوسری کا، تو اس میں تو زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ کجا یہ کہ انسان سوچے یہ تو زندگی میں ایک ہی بار موقع ملنا۔ عزیزان محترم، اگر موقع ایک مرتبہ ملنا ہے تو اس ایونٹ میں زیادہ اطاعت خدا ہونی چاہیے، کیونکہ پتہ ہے کہ اس کو کور کرنے کا پھر موقع نصیب نہیں ہوگا، لہٰذا اس میں اطاعت خدا زیادہ ہونی چاہیے۔ انتہائی خوشی، انتہائی غم، یہ دو ایسے موقع ہیں کہ انسان بے صبری کر جاتا ہے، انسان اپنے نفس کو کنٹرول سے باہر کر دیتا ہے، اور یہ دو لمحات ہیں جن میں شیطان کو موقع ملتا ہے۔ ضرورت ہے کہ جب ہمہ وقت ہمہ جہد سارا سال ہم اپنے آپ کو اطاعت آل محمد کے دائرے میں رکھتے ہیں تو لازمی ہے کہ انتہائی خوشی اور انتہائی غم، ان دو لمحات کو یہ مت سمجھیں کہ یہ سیرت کے دائرے سے باہر ہیں، یہ دین کے دائرے سے باہر ہیں، یا ان جگہوں پر، ان اوقات میں، ان ایام کے اندر دین آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، اس وقت دین حد سے زیادہ لاگو ہوتا، اور لہٰذا ضرورت ہونی چاہیے کہ ایسے موقعوں کے اوپر زیادہ اطاعت خداوندی کا ثبوت دیا جائے۔ اللہ وعجل فرج۔ تو کیا ہے کہ یہ سہولت رکھی ہے مومن کے لیے آل محمد کو ماننے کی وجہ سے، محمد و آل محمد کو تھرو پراپر چینل اللہ رب العزت سے دین لینے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت پھر کوشش کرتا ہے کہ مومن نے نہ چاہتے ہوئے گناہ ہو گئے ہیں، مگر خدا پھر اس کے اکاؤنٹ کو ختم کرتا ہے۔ کس طرح سے؟ اسے پریشانیاں ڈال کے، اور مولا فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب وہ بندہ مرتا ہے تو پھر اس لمحے تک اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ مولا سے آگے سے سوال کیا گیا، مولا، یہ اسی روایت میں جو 7ویں امام کی روایت عرض کر رہا ہوں اسی کا تسلسل ہے کہ مولا پھر اگر اس وقت بھی گناہ بچ جائیں، خدا ساری زندگی تکالیف میں مبتلا رکھے، اولاد کی پریشانی آئے، مال کی پریشانی آئے، صحت کی پریشانی آئے، وہ ساری پریشانیاں گزارتا چلا جائے، مگر اس حد تک گناہ اس کے قوی اور زائد ہوں کہ تب تک بھی نہ دھلیں، تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا پھر اس پر وقت موت خدا سختی کرتا، مومن پر پھر اس لمحے خدا وقت موت کو اس کے لیے پھر سہل نہیں رہنے دیتا، مشکل بنا دیتا۔ کہا اچھا مولا، اگر پھر بھی گناہ بچ جائیں، پھر بھی اگر گناہ بچ جائیں اور موت بھی ان گناہوں کو نہ دھو سکے، کوئی ایسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انسان اس حد تک بدبختی میں اور خدا کی اس حد تک معصیت کرے، اطاعت کے خلاف عمل کرے کہ اس وقت بھی گناہ نہ دھلیں، تو خدا نے فرمایا اللہ عالم برزخ کے اندر، عالم برزخ وہ ایک حیات کہ جو اس ظاہری حیات اور اس قیامت کے درمیان کا تسلسل ہے، خدا عالم برزخ میں اس کے اوپر زحمت مبتلا کرتا اور اس کے ان گناہوں کو دھوتا۔ کہا مولا اور اگر پھر بھی نہ دھلیں؟ آپ نے فرمایا پھر ممکن نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب وہ میدان محشر میں سامنے آئے تو پھر اس کے اکاؤنٹ میں کوئی گناہ موجود ہو۔ کہا سرکار اگر پھر بھی ہوا؟ تو آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد ہماری شفاعت بھی تو موجود ہے۔ یہ تو وہ ہے جو خدا خود سے اس کے دھلوا دے گا، مگر اگر پھر بھی بچ جائے گا تو آخر ہماری شفاعت بھی تو ہے، پھر اس دن ہم بھی تو ہوں گے۔ معصوم نے فرمایا پھر نہ صرف ہم ہوں گے بلکہ ہمارے مضبوط شیعہ مثل سلمان ابو ذر مقداد کمبر، یہ بھی اس دن ہمارے حکم سے شفاعت کریں گے۔ اللہ صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرج. یعنی اللہ رب العزت ان کے نامہ اعمال سے ان کمزور نامہ اعمال مومنین کی مدد کرے گا. کہا مولا اگر پھر بھی کوئی رہ گیا اور ہو گئی اس پہ حتمی جہنم پہ, مولا نے فرمایا محال عقلی ہے, ممکن ہی نہیں, یعنی کسی صورت یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہا نہیں سرکار اگر ہو جائے, آپ نے فرمایا اول محال عقلی ممکن ہی نہیں ہے, مگر اگر ہو گیا. اب وہ ضد میں تھا کہ سرکار پھر بھی ہو گیا, اگر جہنم میں ڈال دیا, وہ بھی چاہتا تھا کوئی مومن لازمی جہنم میں جائے. معصوم نے فرمایا یاد رکھو اگر ڈال بھی دیا جہنم میں, اول ممکن نہیں ہے, اگر ہو بھی گیا نا تو اس طرح سے ہم اسے اٹھا لیں گے جیسے کبوتر دانے کو چگ لیتا, جیسے کبوتر دانے کو اٹھاتا ہے ایک لمحے کے اندر, ہم اسے اٹھا لیں گے. جہنم میں مومن نہیں جا سکے گا. مگر یہ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, شفاعت کا یہ مطلب نہیں ہے انسان اپنی معصیت کے اندر طاقتور ہو جائے. خدا پھر مومن اگر ہے, دیکھیے محمد و آل محمد کو مانا ہے تو سہولت بہت ہے, مگر خدا نے اس کے لیے کہیں عاقبت میں سہولت بنا رکھی. معصوم فرماتے ہیں جو ہمارے رستے پہ چلنا چاہتا ہے پھر فقر و تنگی کے لیے تیار ہو جائے. اگر کوئی ہماری راہ پہ چلنا چاہتا ہے, پھر اگر ہماری راہ پہ چلنا ہے مشکلات تو آئیں گی. مومن ہے, مومن کامل ہے, آل محمد پر ایمان رکھتا ہے اور ایمان کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا. پھر یاری دوستی دین کے اوپر حاوی نہیں ہو جاتی, پھر تعلقات, پھر کمیونٹی دین کے اوپر حاوی نہیں ہو جاتی, پھر وہ صرف حق کی بات کرتا ہے. تو یاد رکھو معصوم فرماتے ہیں تنگی تو آئے گی, پریشانیاں تو آئیں گی, مگر یہ پریشانیاں گناہوں کا عوض بنتی چلی جائیں گی. مگر اگر زندگی گزرے گی خدا کی مرضی سے, بات اس کے لیے کی ہو رہی تھی کہ اگر خدا کی مرضی سے جئیں گے تو موت اپنی مرضی سے آئے گی, مگر اگر جیے اپنی مرضی سے تو موت خدا کی مرضی سے آئے گی. معصوم فرماتے ہیں ہمیں ماننے کے سبب خدا اس کے گناہوں کو دھوتا چلا جائے گا اور پھر وہ اس عالم میں آ جائے گا. موت تب تک نہیں آئے گی اگر جیے خدا کی مرضی سے. معصوم فرماتے ہیں خدا اس کے لیے ایسا ماحول بنا دے گا کہ وقت آخر ہم 14 اس کے ارد گرد آ جائیں گے. وہ جب ہمارے چہروں کو دیکھے گا اور دنیا کی بے ثباتی کو دیکھے گا تو خود سے تقاضا کہے گا یا اللہ اب جینے کی آرزو نہیں ہے, مجھے موت دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. توجہ ہے عزیزان محترم. معصوم فرماتے ہیں پھر وہ ہماری زیارت اس کو نصیب ہوگی, اور جب پھر وہ ہماری زیارت کرے گا تو ایک مرتبہ معصوم کو دیکھنے کے بعد اس دنیا میں کیا رہ جائے گا کہ جس کی تمنا کی جائے. خدا کی قسم معصوم سے سوال ہوا, آپ کے اور میرے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. چھوٹی چھوٹی روایات پیش کر رہا ہوں کیونکہ روایتیں ذہنوں میں رہ جاتی ہیں. یہ وہ روایتیں ہیں جنہیں ذہن میں رکھیں, اپنے زندگی کا لاہ عمل بنانے میں, اسے درست کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا مولا کیا وجہ ہے کہ لوگ موت سے کھنچتے ہیں, موت سے نفرت کرتے ہیں, موت سے خوف آتا ہے, ایک ڈر محسوس ہوتا ہے. موت یعنی موت کا لفظ ہی انتہائی اعصاب کے لیے سخت محسوس ہوتا ہے. مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ معصوم نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے, اپنے اعمال کی وجہ سے دنیا تو بڑی بہترین بنا لیتے ہیں, مگر دین پہ کمپرومائز کر کر کے, دین کو پسے پش ڈال ڈال کے اپنی عاقبت کو اجاڑ لیتے ہیں. مولا حسن فرماتے ہیں کہ لوگ دین, اپنی دنیا تو اچھی بسا لیتے ہیں, کریڈٹ ہے, عزت ہے, بہترین زندگی ہے, ماحول ہے, ہر کوئی جھکتا, مگر کیا ہے کہ آخرت کا اکاؤنٹ برباد ہو جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں آخرت اجاڑ لیتے ہیں, دنیا بنا لیتے ہیں. تو پھر منطقی سی بات ہے, معصوم فرماتے ہیں منطقی سی بات ہے کہ آباد جگہ سے اجاڑ جگہ پہ جانے کو کسی کا دل ہی نہیں کرتا. معصوم نے فرمایا اگر دنیا برباد بھی ہو جائے اسے آباد کرنے کے چکر میں تو دیکھو پھر کتنا لطف آئے گا موت کے لیے. یعنی لوگ اپنے آپ کو, منطقی سی بات ہے, کوئی پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ آباد جگہ سے اجاڑ جگہ پر چلا جائے. بڑی لطیف روایت ہے, جناب بہلول, ایک شخص نے دیکھا کہ بہلول قبرستان میں بیٹھے, بڑی لطیف روایت ہے, بڑا لطف آئے گا سن کے. قبر کے اندر پاؤں لٹکایا ہوا, ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں پاؤں لٹکا کے اپنی مستی میں بیٹھے ہوئے. وہ کہنے لگا کہ بہلول یہاں کیا کر رہے, اجاڑ ہے, ویرانہ ہے, تنگی ہے,
یہاں خاموشی ہے, ویرانے میں بیٹھے, آؤ ذرا آباد جگہ پر چلے, آؤ بستی میں چلے. بہلول مسکرا کے کہنے لگے, ان میں جانے کو کہہ رہا ہے, ان میں تو اس وقت جاؤں نا جب انہوں نے کہیں اور جانا ہو, ان میں تو تب جایا جائے جب انہوں نے وہاں سے اٹھ کر کہیں اور جانا ہو. بے فکر رہ, تو بھی میرے ساتھ بیٹھ جا, تھوڑی دیر میں وہ بھی یہیں آنے والے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں اور کی فلائٹ لے لینی ہے, حتمی بات ہے آج آباد جگہ بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی آنا قبرستان میں ہی ہے, تو بیٹھ میرے ساتھ. اس نے کہا نہیں بہلول, دیکھو کیا اجاڑ میں بیٹھے ہوئے, ویرانہ ہے, نہ کوئی پوچھنے والا, نہ کوئی بات کرنے والا, نہ کوئی بولنے والا. وہاں چلو, وہاں پہ محفلیں ہیں, وہاں پہ ہنگامہ خیزی ہے, لوگ ہیں, میل ملاقات ہیں, تعلقات ہیں. بہلول کہنے لگے کہ دیکھ وہاں جا کر میں کیا کروں, جب ان میں کوئی جاؤ, ہمسائے کو وہ تنگ کرتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو وہ تنگ کرتے ہیں, کسی سے صحیح منہ لگا کر بات نہیں کرتے, مہمانوں کی توہین کرتے ہیں. ان میں تو جانے کو کہہ رہا, آ ان کے ساتھ بیٹھ, دیکھ یہ کتنے اچھے ہیں, نہ کوئی کسی کو تنگ کرتا, نہ کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے, بلکہ یہ تو اتنے وسیع القلب ہیں کہ اگر ان کا دشمن بھی آ جائے نا تو وسعت قلبی سے ساتھ میں جگہ دے دیتے ہیں. یہ تو اتنے اچھے ہیں, یہ تو اتنے کریم ہیں ایک دوسرے پر کہ کوئی دشمن بھی آ جاتا ہے تو پہلو میں جگہ دے دیتے ہیں. تو آ جا, تو بھی اس طرف آ جا. عزیزان محترم, بات مولا حسن نے ختم کر دی کہ دیکھو, یاد رکھو, کوئی انسان پسند نہیں کرتا کہ آباد جگہ سے ویرانے میں چلا جائے, مگر اگر کسی کو پتا ہے خدا جیسے جیسے اوپر کا اکاؤنٹ بنتا چلا جائے تو اللہ رب العزت یہاں بھی انسان کو نفس مطمئنہ بناتا چلا جاتا. یہ نہیں ہے کہ پھر وہ یہاں بے چین رہتا ہے, مضطرب رہتا ہے, ایک سکون خدا تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر موت میں لطف محسوس ہوتا ہے. یہی وجہ ہے مولا امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام محمد وعجل فرج, مولا ایک مومن کی جان کنی کا عالم تھا, بالکل دنیا سے جانے والا تھا. مولا اس کی عیادت کے لیے گئے, بڑی شدت میں تھا, اضطراب میں تھا, رو رہا تھا, تکلیف میں مبتلا تھا. مولا نے اسے بے چینی کے عالم میں دیکھا تو مولا نے اس کے اطمینان قلب کے لیے معصوم نے فرمایا, اب دیکھیں یہ وہ لمحہ ہے خدا تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھو رہا. معصوم نے فرمایا تو موت سے کیوں ڈر رہا ہے, موت سے کیوں گھبرا رہا ہے. معصوم نے فرمایا دیکھ, اگر تیرے جسم پہ اتنے تکلیف مبتلا ہو, جسم پہ اتنے زخم ہو, اتنے زخم آئے ہو تیرے جسم پہ, اتنی گندگی موجود ہو جو تیرے جسم کو تباہ کر رہی ہو, اور تجھے پتا ہو کہ اگر تو غسل لے گا تو وہ ساری تکلیف دور ہو جائے گی, تو کیا تو وہ غسل لینا پسند کرے گا کہ نہیں؟ اس نے کہا مولا بالکل میں پسند کروں گا کہ میں ایسا غسل شفا لے لوں. معصوم نے فرمایا سن اور یاد رکھ, یہ اس وقت موت بھی اس غسل کی مانند ہے جو تو نے اپنے اوپر خود سے ظلم کیے ہیں نا, جو تو نے اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کیا ہے, جو تو نے اپنے آپ کو, اپنے کردار کو خراب کیا ہے, اس لمحے خدا تعالی ہم پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اس وقت خدا تیرے وہ گناہ دھو رہا. اس وقت اس غسل کی کیفیت سے گزر رہا ہے کہ جس کے اندر تیرے ان گناہوں کو دھویا جا رہا ہے. اب یہ گناہوں کی نجاست رہ جائے گی پیچھے اور تو پاک بن کر آگے چلا جائے. مگر پاک بن کے آگے جانا کیوں؟ معصومین کی بہت سی روایتیں یہی ملتی ہیں جہاں یہی بات ملتی ہے کہ خدا اسے طاہر کرتا ہے, نجاست کو دور کرتا ہے, طاہر کرتا. یہی معصوم سے ایک اور روایت موجود ہے کہ جس طرح چھاننی میں چھان دیا جاتا ہے نا, موت اس چھاننی کی نسبت اس طرح چھان دیا جاتا ہے, گناہ پیچھے رہ جاتے ہیں, طہارت فقط آگے جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس لمحے اسے نصیب ہونی ہے زیارت ائمہ اطہار, اور کوئی نجس اس لمحے ان کے پاس جا ہی نہیں سکتا ہے. لہٰذا خدا اسے اس حد تک طاہر کرتا ہے کہ وہ علی کی ملاقات کے لیے تیار ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. توجہ ہے عزیزان محترم. تو اللہ رب العزت اس لمحے اسے طہارت عطا کر رہا, اسے پاک بنا رہا. کیوں؟ کیونکہ مومن کے لیے موت سہولت کا نام ہے, مومن کے لیے موت ایک لطف خداوندی کا نام ہے.
ہاں جتنی تکلیف ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، خدا تعالیٰ کا یہ بھی کرم ہے. یہی وجہ ہے کہ جب تکلیف میں مبتلا ہو، خود معصومین کی بعض روایات اس قسم کے مفہوم کی ملتی ہیں، ایگزیکٹ الفاظ ذہن میں نہیں ہیں، مفہوم یہ ہے کہ اگر بہت عرصہ گزر جائے، انسان پہ کوئی مصیبت وارد نہ ہو، کوئی اس کی صحت کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے، تو انسان خدا سے توبہ کا طلبگار ہو، یقیناً خدا تعالیٰ اس کی طرف سے مایوس ہے اس لمحے، کہ خدا اسے اپنا لطف عطا نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ کیونکہ بیماری اور تکلیف وہ لطف خدا ہے کہ جو اس کے گناہوں کو دھونے کا وسیلہ. یہی وجہ ہے کہ معصومین کی روش رہی ہے جن کا خدا نے امتحان کے لیے تکلیف دیتا تھا. یعنی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے درجات کی بلندی، وہ درجات جو ہمارے ذہن کے لیے ماورا ہیں، خدا جانے اور محمد و آل محمد جانے، خدا انہیں ان کے امتحان کے لیے تکلیف دے رہا ہے. مگر جہاں تکلیف آتی ہے وہاں مقام صبر نہیں، مقام شکر نظر آتا. اندازہ کیجئے گا، وہاں مقام شکر نظر آتا ہے، کہیں مقام صبر نظر نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر. آل محمد نے تکلیفوں میں شکر کر کے بتایا ہے کہ ہمارے ماننے والوں، خدا کی طرف سے دی ہوئی تکلیفوں کو اپنے لیے مقام صبر نہیں، مقام شکر گردانو، کہ یہ تکلیف نہیں، یہ تمہارے لیے نعمت ہے جو اللہ نے بھیجی ہے، یہ نعمت ہے. یہی وجہ ہے عزیزان محترم، جناب اسماعیل چھری کے نیچے سے بچا بھی لیا. ابراہیم نے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کا میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو فرمایا ٹھیک ہے بابا، وہی کیجئے جو خدا نے حکم دیا ہے. افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ وہ کریں جو اللہ نے حکم دیا ہے، مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے. یعنی موت کی بات کی تھی ابراہیم نے، میں کاٹ رہا ہوں آپ کی گردن کو، بات موت کی ہو رہی ہے، اور اسماعیل کہہ رہے ہیں آپ کیجئے جو اللہ نے حکم دیا ہے، میں صبر کروں گا. یعنی اسماعیل کے نزدیک موت اس لمحے مصیبت کا نام تھا، اسی لیے کہا میں صبر کروں گا. مگر ہجرت کی رات علی موت کے بستر پہ لیٹتے ہیں، توجہ ہے عزیزان محترم، مگر اٹھ کر کائنات کا سب سے پہلا سجدہ شکر کرتے ہیں. یہ جو ہم نماز میں سجدہ شکر کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلا سجدہ شکر کائنات کا مولا علی نے کیا تھا. یہ مولا علی کی سنت ہے سجدہ شکر کرنا، جو ہجرت کی رات ساری رات سو کے اٹھ کے مولا علی نے سر سجدے میں رکھ کے شکر کیا. کیوں؟ کیونکہ علی کے نزدیک وہ موت جو اسماعیل کے نزدیک مقام مصیبت تھی، علی کے نزدیک وہی مقام نعمت تھی. توجہ ہے عزیزان محترم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. موت اسی کے لیے نعمت ہے، موت کے وہی سہولت گردانے گا، مگر جو بہرحال تعلیمات آل محمد کو سمجھے گا بھی، اس پہ عمل بھی کرے. مگر سمجھنے سے پہلے پڑھنا بھی لازمی ہے. سیرت محمد و آل محمد کو پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، پھر موت نعمت کی طرح نظر آتی ہے. پھر انسان کو خدا تعالی مطمئن نفس میں تبدیل کرنا شروع کرتا ہے، مضطرب نفس نہیں، پریشان کن حالت نہیں. پھر اللہ انسان کو نفس مطمئنہ بناتا ہے. نفس مطمئنہ کسے کہا گیا؟ خدا کی آواز آئی کربلا کے اندر امام حسین کو نفس مطمئنہ گردانا. راوی کہتے ہیں، روایت ہے کربلا کی، صحابہ امام کہتے ہیں کہ ہم نے کسی انسان کو اتنی زیادہ مشکل حالت میں اتنا مطمئن نہیں دیکھا. اندازہ کیجئے گا، یہ کربلا کی روایت ہے، اصحاب حسینی کی روایت ہے. اصحاب حسینی کہتے ہیں کہ ہم نے کسی انسان کو کبھی اتنی مشکل کے اندر، کہ اتنا تکلیف کا لمحہ ہے، کربلا سے زیادہ سنگینی کہاں ہو سکتی ہے، مگر ہم نے اس حد تک اس لمحے کے اندر کسی انسان کو اتنا مطمئن نہیں دیکھا جتنا ہم نے زین ذوالجناح پر امام حسین کو دیکھا. اور ہم نے امام حسین سے سوال کیا کہ مولا کیا وجہ ہے، تعجب ہے کہ اس لمحے کہ جب اضطراب، پریشانی اپنے عالم عظمت پر ہے، اس لمحے آپ اس حد تک مطمئن ہیں. تو معصوم نے فرمایا، مولا حسین فرماتے ہیں، یہ اس کربلا کی روایت ہے، معصوم فرماتے ہیں دیکھو میرے اے صحابہ، یاد رکھو یہ موت فقط ایک پل کا نام ہے، یہ فقط ایک پل ہے جو ہمارے اور قیامت، ہمارے اور خدا کے درمیان ہے.
ہاں یہ پل ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے دشمنوں کے لیے بھی ہے، مگر فرق یہ ہے یہ پل ہمیں ہمارے قید خانے سے اٹھا کے ہماری جنت میں لے جائے گا اور ہمارے دشمنوں کو ان کی جنت سے نکال کے ان کے قید خانے میں لے جائے گا۔ بس عزیزان محترم، مومن کے لیے موت فقط ایک پل کا نام ہے۔ اگر سیرت آل محمد کے تحت زندگی گزری ہے تو موت صرف اور صرف ایک ایسا مرحلہ ہے جو انسان کے اور جنت کے درمیان حائل ہے، اور جنت کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں رہ جاتی۔ سب سے بڑی بات ہے یہ ملاقات امام کے درمیان حائل ہے۔ انسان بس اتنا تصور رکھے کہ میری آخری ہچکی اور علی ابن ابی طالب کی زیارت، بس اس میں اتنا ربط ہے تو خدا کی قسم ہر انسان یہ دعا مانگے گا، یا اللہ اسی لمحے حق کی موت عطا کر دے کہ جب فوراً مجھے اپنے امیر کی زیارت کرنی ہے۔ پھر موت سے بڑھ کر لطیف کیا بات ہے، خدا کی قسم بس ایک دعا ہونی چاہیے، جس لمحے آئے یا اللہ حق کی موت آئے، یا اللہ اس لمحے آئے ہمارا امام وقت ہم سے راضی ہو۔ دنیا راضی ہو یا نہ راضی ہو، دنیا ہم سے ناراحت ہی صحیح، مگر ایک بات ہونی چاہیے کہ امام وقت ہم سے راضی ہو۔ موت آئے تو حق کی آئے۔ عزیزان محترم، نفس مطمئنہ بنے ہوئے ہیں حسین ابن علی، حالانکہ اکبر جیسے بیٹے کے سینے سے برچھی نکالی، قاسم کے ٹکڑوں کو سمیٹا ہے، مگر نفس مطمئنہ بنے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم کیا وہ لمحہ ہوگا، حالانکہ یہ وہ مناظر تھے کربلا کے جنہوں نے ساری زندگی آپ کے امام کو رلایا۔ آپ کا وہ امام کہ جو مدینہ واپس پلٹ چکا ہے، اب وہ امام ہے اگر کسی کے گھر کو خوشی کے عالم میں دیکھتا ہے تو آنکھوں سے خون برستا ہے، اگر کسی کو پانی پیتے ہوئے دیکھتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کسی کا بسا گھر دیکھتا ہے تو رو پڑتا ہے۔ لوگوں نے آخر کو لوگ تنگ آ گئے، مولا کب تک یہ گریا جاری رہے گا، مولا آخر کب تک، مولا کسی کے گھر میں شادمانی دیکھتے ہو تو رو پڑتے ہو، مولا کسی کو بسا دیکھتے ہو تو رو پڑتے ہو، مولا کسی کو پیاس بجھتی دیکھتے ہو تو رو پڑتے ہو، مولا یہ گریا کب تک چلے گا۔ معصوم کے سینے پہ ہاتھ آ گیا، مولا رو کر کہنے لگے سوالی انصاف نہیں کیا، مجھے ایمان سے بتا، یعقوب کا ایک یوسف نظروں سے چھپ گیا تھا، جانتے تھے زندہ ہے مگر رو رو کر آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ خدا کی قسم میں نے 17 بنی ہاشم کے ٹکڑے کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر پڑے دیکھے ہیں، بتا یہ گریا کیسے ختم ہو جائے۔ عزیزان محترم، مدینے کے قصاب جانتے ہیں کہ اگر حسین کا بیٹا بازار میں آ جائے نا تو کوئی کٹا ہوا جانور اسے نظر نہیں آنا چاہیے، ہاں اتنی احتیاط ہوتی ہے، مگر ایک دن قسمت ہے امام حسین کے بیٹے کی کہ بازار میں آئے تو دیکھا قصاب نے ابھی ایک جانور کو ذبح کیا ہے، جیسے ہی کٹی ہوئی گردن پہ نگاہ پڑی مولا کی آنکھیں برس پڑی۔ ایک مرتبہ رو کر قصاب سے پوچھا، قصاب مجھے بتا تو صحیح، کیا تو نے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیا تھا؟ کیا ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیا تھا؟ عزادارو قصاب رو کر کہنے لگا، مولا ہم آپ کے جد محمد کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، مولا ہم آپ کے جد کے ماننے والے ہیں، ہم دین اسلام پر عمل پیرا ہیں، مولا پانی پلا کر ذبح کیا ہے۔ عزادارو اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ ہو گیا، ہائے میرا پیاسا بابا، بابا بابا مدینہ کے تو جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے، بابا مدینہ کے تو جانوروں کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیا جاتا ہے، ہائے میرا پیاسا بابا دنیا سے چلا۔ اللہ لعنت اللہ علیکم وسعلم الذین ظلموا ایمن قلبا ینقلب ماتم حسین 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 Hussein, 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 کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں،
کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، راہ حق میں جو کہ گھر بار لٹا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، ہائے نانا تیرے امت پہ ذرا رحم نہیں، ہائے نانا تیرے امت پہ ذرا رحم نہیں، گھر سے مہمان بلا کر وہ دغا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کیسے قرآن کے حافظ تھے جو یہ نہ سمجھیں، کیسے قرآن کے حافظ تھے جو یہ نہ سمجھیں، ذبح کرتے ہیں تو پانی بھی پلا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کربلا کیسا پرحال یہ منظر ہے ذرا سوچو تو، کیسا پرحال یہ منظر ہے ذرا سوچو تو، پانی بچوں کو دکھا کر وہ بہا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، قید وہ قید کے سونے بھی نہ پائے آبے، قید وہ قید کے سونے بھی آبے، سو بھی جاتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کربلا